السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ صدر جلسہ، علماء کرام، عمائدین ملت، معزز سامعین، رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے۔ سب لوگ اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ اپنی گناہوں کا بوجھ اتاریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی قبولیت کو حاصل کریں، جنت کے مستحق بنیں۔ لیکن آج کے دنیا میں مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ چاند نظر آیا کہ نظر نہیں آیا۔ رؤیت ہلال کا مسئلہ ہر رمضان کے موقع پر اور اس سے بڑھ کر ہر عید کے موقع پر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سنگین مسئلہ بن جاتا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جمعیت علماء اہل حدیث کرناٹکا کے صدر، سیکریٹری اور سارے منتظمین کا، جنہوں نے اس مسئلے کی نزاکت کو جانتے ہوئے رمضان سے بہت پہلے ایسے اجلاس قائم کر کے لوگوں کو حقیقت بتانے کی کوشش کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ پہلی کڑی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کڑیاں باقی ہیں جس میں دوسرے جو ذمہ داران ہیں مسلک کے علاوہ، دوسرے جو مسلمان عمائدین ہیں، ان کو بھی ایسی میٹنگ میں بلا کر ان کے سامنے بھی یہ اندیا پیش کریں تاکہ مسلمان جو پہلی حالت میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جس طریقے سے وہاں پر رؤیت ہلال کی یہ اختلافات جو آج ہم دیکھتے ہیں، ویسا ان کے زمانے میں نہیں تھا۔ اس کو انشاءاللہ ہم دوبارہ دیکھیں گے، اور وہ دن ضرور آئے گا، اور اس دن سارے کے سارے مسلمان خوش ہوں گے۔ برادران اسلام، خواتین ملت، وقت بہت مختصر ہے، مجھے جو وقت دیا گیا ہے اس سے بھی کم وقت میں انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے۔ یہاں یہ ایک بات یہ ہے کہ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ مسئلہ اصل میں یہی تھا، چاند ایک ہے، چاند اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس کو نہیں رکھا، آسمان میں اس کو رکھا۔ اگر زمین میں ہوتا تو پتہ نہیں لوگ اس کی کتنے فرق چوڑا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کو قرآن کریم میں دنوں اور مہینوں کے پہچاننے کی علامت بتائی۔ سورج کے ذریعے اللہ تعالیٰ چاہتا تو بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورج کے ذریعے مہینوں اور سال کو پہچاننے کا معیار نہیں بنایا، چاند کو بنایا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چاند ہی کے ذریعے صحیح طریقے سے مہینوں کی ابتدا اور انتہا کو پہچانا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ سورج کے ذریعے اندازہ لگاتے ہیں یا شمسی تاریخ متعین کرتے ہیں، شمسی کیلنڈر متعین کرتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اور سال کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کبھی 28 دن، کبھی 30 دن، کبھی 31 دن بناتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ لوگ اسلام کی یا قرآن کریم کی یا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے نظام کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔
فطرت سے یہ لوگ دور ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. صبح کو پھاڑنے والا، صبح کو کھولنے والا، رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، سورج اور چاند کو حساب کا سبب بنایا. یہ زبردست عزت طاقت والے، عزت والے اور جاننے والے کا بنایا ہوا ہے، اس کی یہ بناوٹ ہے، اس نے بنایا ہے. سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشن بنایا، لائٹ بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا، وقدرہ منازل، اور چاند کے منازل متعین کیے، اس کے الگ الگ منزلیں ہیں، ہر دن الگ الگ منزلوں میں اترتا ہے. قرآن کریم میں یسألونک عن الاہلہ جو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہلالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ اس کی تفسیر ہے. منازل، آج کا ہلال، دوسرے دن کا ہلال، تیسرے دن کا ہلال، چوتھے دن کا ہلال، پانچویں دن کا ہلال، تو اس کی منزلیں ہوتی ہیں، ہر منزل میں ایک ایک دن اترتا ہے. لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کا اور حساب کا اندازہ لگاؤ. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کے سوا بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بغیر حق کے پیدا نہیں کیا. یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کو جاننے والے لوگوں کے لیے کھول کھول کر بتاتا ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے، چاند کو اللہ تعالیٰ تماشے کے لیے نہیں بنایا، چاند کو اللہ تعالیٰ اختلاف کے سبب کے لیے نہیں بنایا، بلکہ چاند کو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ لوگوں کے ایام، مہینے، سال کی تعین کے لیے بنایا ہے. اور چاند ایک ہی ہے جو آسمان میں مغرب میں نکلتا ہے، وہی چاند ہی ایک مغرب کا ایسا سیارہ ہے، ایسا آسمان کا سیارہ ہے جو مغرب سے طلوع ہوتا ہے. اس کے لیے مغرب والے مشرق سے زیادہ جلدی پہچانتے ہیں، جلدی دیکھتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ آسمان میں چاند ہی وہ تنہا سیارہ ہے جو مغرب سے طلوع ہوتا ہے، لہٰذا مغرب کے لوگ یا مغرب سے جو لوگ قریب ہیں وہ لوگ مشرق والوں کی بنسبت سب سے زیادہ دیکھتے ہیں. تو میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، چاند کے بارے میں جتنے اختلافات ہوئے ہیں یہ ہماری کم علمی کی بنا پر اختلافات ہیں. شریعت میں یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام میں کسی بھی قسم کا خلل نہیں ہے. ہم لوگوں نے اپنے حدود بنا لیے. ہم لوگوں نے کہا کہ چاند کا مطلع الگ ہوتا ہے، چاند کے مطالعے سال بھر میں سووں سینکڑوں ہو سکتے ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے ہم سینکڑوں حدود کو بنا لیں اور کہیں کہ آج یہاں مطلع ہے، فلاں مطلع ہے، فلاں مطلع ہے؟ قرآن کریم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اختلاف مطالعے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاند کو ہم نے اس نظام کے لیے بنایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چاند اگر نظر آ گیا اور تم نے دیکھ لیا تو روزہ رکھو، اور اگر چاند کو تم نے نہیں دیکھا ہے تو 29 کے بجائے 30 دن مہینے کو پورے کرو، پھر اس کے بعد سے شروع کرو. یہ ایک عام حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کے لیے دی. یہ حکم مکے والوں کے لیے، مدینے والوں کے لیے، سعودی عرب کے لیے یا ہندوستان والوں کے لیے خاص نہیں ہے، پورے مسلمانوں کے ساتھ خطاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ امت تمہاری ایک امت ہے. وانا ربکم فاتقون، میں تمہارا پروردگار ہوں، بس تم لوگ مجھی سے ڈرو. اس امت کا دین ایک ہے، اس امت کا قرآن ایک ہے، اس امت کا نبی ایک ہے، اس کا قبلہ ایک ہے. لیکن سبحان اللہ، یہ ایسی چیز جس میں اتحاد اور اتفاق کا مظہر ہونا چاہیے، اتفاق اور اتفاق کی دلیل لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کرنا چاہیے، ہم لوگ آپس میں اپنے اپنی چاند الگ بنا لیتے ہیں. تمل ناڈو کا الگ حساب، کیرلا کا الگ حساب، کرناٹکا کا الگ حساب، دلی کا الگ حساب. ارے یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کس نے بنایا؟ کیا اسٹیٹ کے حساب سے ہوتا ہے؟ اگر تمل ناڈو کل ایک اسٹیٹ کے بجائے 4 ہو جائیں تو اس کا الگ حساب ہوگا. اگر کرناٹکا کل 1 کے بجائے یا آندھرا 1 کے بجائے 2 اسٹیٹ ہو جائے تو الگ الگ نظام ہوگا. یہ اپنے بنائے ہوئے اختلافات ہیں.
شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. لہذا اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، یہ مسئلہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں جائز یا ہے کہ فاضل اور مفضول، راجح اور مرجوح کی بات ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ حقیقت میں حق اور باطل کا مسئلہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے چاند کو مہینوں کی پہچان کے لیے بنایا، سال کے پہچان کے لیے بنایا، مہینے کی ابتدا اور انتہا کے لیے بنایا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مہینے کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے پاس انڈیا والوں کے لیے الگ، سعودی عرب والوں کے لیے الگ، فلاں کے لیے الگ، فلاں کے لیے الگ. یہ ناممکن سی بات ہے. سارا سسٹم ایک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چاند بنایا، ورنہ مختلف چاند بنا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیوں ایک چاند بنایا؟ تاکہ سارے لوگ اس پر اتفاق کریں، سارے لوگ اس کے حساب سے فیصلے کریں، سارے لوگ اس کے حساب سے اندازہ لگائیں. لیکن ہماری کم علمی، کچ فہمی یا تنگ دامنی کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے اپنے اندر میں حدود متعین کر لیے. اور اس مسئلے کو سمجھے بغیر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چاند کو نہیں دیکھا. آپ کا بھائی چاند دیکھا ہے. آپ کا بھائی ہے، چاہے وہ کسی جگہ کیوں نہ ہو، وہاں کے مسلمانوں نے اس شہادت کو قبول کیا ہے. آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنی اخوت اور اپنی مسلمانی اور اپنی ایمانی جذبے کا آپ مظاہرہ کریں اور کہیں کہ میرا فلاں بھائی موراکو میں اس نے چاند دیکھا ہے، میں اس کے ساتھ روزہ رکھوں گا. یہ مسلمان، یہی مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. اسی پر شروع کے زمانے میں عمل ہوا، بعد میں یہ سارے اختلافات آئے. میں پوچھتا ہوں کہ جب مسلمانوں کی ہندوستان میں حکومت تھی تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ کیا ان اسٹیٹ کے حساب سے، ان علاقوں کے حساب سے جو ہے چاندوں کا حساب ہوتا تھا؟ یا ایک کہ جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے جو فیصلہ کر دیا، اس کے قاضی نے جو فیصلہ کر دیا، اس کے حساب سے چل رہا تھا؟ ہمیں تو یہ رونا ہے کہ یہ ایک بستی میں 2 بار 3 بار عید منائی جاتی ہے، الگ الگ، یہ خاندان میں ایک گھر میں الگ الگ اس کے ہم مثالیں پیش کرتے ہیں. کیا یہ رونے کی بات نہیں ہے؟ یہ سوچنے کا مرحلہ ہے کہ یہ مسئلہ حق اور باطل کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس مثال کے طور پر رمضان کی پہلی تاریخ یا تو ہفتے کے دن ہے یا اتوار کے دن ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سعودیہ والوں کے لیے ہفتے کے دن ہو، تمل ناڈو والوں کے لیے اتوار کے دن ہو، کرناٹکا والوں کے لیے پیر کے دن ہو. یہ ناممکن سی بات ہے. اسی طریقے سے لیلۃ القدر، عرفے کا دن، بہت ساری دلیلیں ہیں. میں ان تمام دلیلوں کو آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا، علماء کرام نے بتا دیا ہے. لیکن میں ایک ہی سوال کرتا ہوں، جو لوگ اختلاف مطالع کو بنیاد بنا کر، اختلاف مطالع کو تو بنیاد بناتے نہیں اصل میں، کیونکہ اپنے جو سیاسی بارڈر ہیں اس کو بنیاد بناتے ہیں. سیاسی بارڈروں کو بنیاد بنا کر چاند کے طلوع ہونے کا یا طلوع نہ ہونے کا جو فیصلہ کرتے ہیں، روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ لوگ یہ ایک جگہ ٹھوکر کھاتے ہیں کہ جہاں وہ حد بندی کرتے ہیں، اس حد بندی کے بارڈر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر کیرلا والوں نے چاند دیکھا. کیرلا کے بارڈر میں تمل ناڈو ہے، کرناٹکا ہے. کرناٹکا والوں نے چاند نہیں دیکھا. کرناٹکا کے بارڈر میں بالکل کنارے کیرلا کے پڑوس میں رہنے والا وہ شخص، کرناٹکا کا آدمی مسلمان، کیا کرے گا؟ اس کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ اس کا پڑوسی بالکل گھر لگا ہوا ہے، اس کا پڑوسی روزہ رکھ رہا ہے، وہ کیرلا کا ہے اور یہ جو ہے کرناٹکا کا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے. کیا کرے گا بھائی؟ کون سا اختلاف مطالعہ دونوں کے درمیان؟ آپ دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کریں یا 100 ملکوں میں تقسیم کریں یا اس سے زیادہ تقسیم کریں، یہ بات ضرور آئے گی اور ایک ایسا حساب آئے گا کہ آپ وہاں اس بارڈر میں رہنے والوں کے لیے کوئی فیصلہ نہیں دے پائیں گے. اور یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے. اگر اختلاف مطالعے کی کوئی حیثیت ہوتی تو شریعت میں باقاعدہ اس کی تحدید ہوتی کہ دیکھو 500 کلومیٹر یا ایک 100 دن کی مسافت اونٹ پر چل کر اگر ختم ہوتی ہے تو وہاں سے الگ حساب شروع ہوتا ہے. شریعت میں اس کو ہونا چاہیے. شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں. لہذا میں امید کرتا ہوں کہ اس مسئلے کی نزاکت کو ہم سمجھیں گے. اور آخر میں یہ بات ہے
کہ آج کے مسلمان ہونا تو یہ چاہیے، اور یہی علماء کرام کا فتویٰ ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ وحدت رؤیت ہلال کا جو مسئلہ ہے یہ جمعیت علماء اہل حدیث کرناٹکا والوں کا مسئلہ ہے۔ آپ کو شاید یہ سن کر تعجب ہوگا کہ امت کے جو علماء کرام گزرے ہیں ان کے اکثر علماء کرام نے یہی بات کہی ہے۔ علماء احناف بلکہ حنفی مذہب میں جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ اگر چاند کہیں بھی نظر آ گیا تو سارے مسلمانوں کو چاند رکھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے یا عید منانی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حنبلی مسلک کا بھی یہی مسئلہ ہے، اور شافعی مسلک اور مالکی مسلک کے اور بہت سارے علماء بھی یہی کہتے ہیں۔ جمہور امت کا یہ مسئلہ ہے، جمہور امت کے علماء اکرام، بعض لوگ نہیں، اکثر علماء اکرام کا یہ خیال ہے کہ وحدت رؤیت ہلال، چاند ایک ہے، اگر کہیں بھی سچی خبر مل گئی کہ فلاں دن چاند فلاں جگہ چاند نظر آ گیا تو سارے مسلمانوں کو چاہیے ایک زبان ہو کر وہ روزہ رکھیں، ایک زبان ہو کر عید منائیں، یہی ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس آج ہم مسلمان اتنے بٹے ہوئے ہیں، اتنے ہمارے پاس اختلافات ہیں کہ ہم یہاں کا ایک اسٹیٹ والا دوسرے اسٹیٹ والے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، فلاں ملک والا دوسرے ملک کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت تک جب تک کہ سارے مسلمانوں کی شہادت کو، ایک شہادت کو ساری شہادت سارے مسلمانوں کی شہادت سمجھ کر تصور نہ کر لیا جائے، اگر ہم سعودی عرب کی رؤیت کو، جس کی خصوصیت ہے، جہاں ہمارا قبلہ ہے، جہاں حرمین شریفین ہیں، جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایمان سمٹ کر مدینے میں چلا جائے گا جیسا کہ سانپ سمٹ اپنے بل میں واپس جاتا ہے، جن کی خصوصیتیں ہیں، جہاں مکے میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، مدینے میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں اگر ہم سعودی عرب کی رؤیت کو سارے کے سارے مسلمان متفق ہو کر تسلیم کر لیتے ہیں کہ جو لوگ یہ فیصلہ کریں ہم ان کے ساتھ ہیں، تو کیا ہی اچھا ہوتا، کیا ہی بہتر ہوتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ارے یہ کیا مولوی بول رہا ہے، ہم لوگوں نے چاند نہیں دیکھا پھر کیسے ہم روزہ رکھیں؟ کیا ہر ایک کو چاند دیکھنے کا حکم دیا گیا؟ کیا ہر آدمی چاند دیکھ کر روزہ رکھتا ہے؟ گھر کا ہر فرد چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا چاہیے؟ نہیں، اگر آپ کو خبر مل گئی کہ چاند نظر آ گیا تو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو قبول کریں۔ لیکن اس وقت تک جب تک کہ اس مسئلے پر سارے مسلمانوں کا اتفاق نہ ہو، اور خصوصاً ہم لوگوں کا، لہٰذا ہمیں فرض بنتا ہے کہ ہم امت میں زیادہ اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش نہ کریں، اور خاص طور پر عید کا وہ دن جس دن سارے امت کے سامنے ہم لوگ نمونہ پیش کرتے ہیں، غیر مسلموں کے سامنے ہم نمونہ پیش کرتے ہیں، ہم کوشش یہ کریں کہ 2 دن یا 3 دن عید نہ منائیں بلکہ سب مل کر عید منائیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے، اور ضرور اللہ تعالیٰ لائے گا، اور یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور وہ دن لائے گا جس دن سارے کے سارے مسلمان، جیسے آج کا دن اتوار کا دن ہے سارے مسلمانوں کے پاس، اسی طریقے سے ایک دن آئے گا جس دن سارے کے سارے مسلمان انشاءاللہ یہ مل کر روزہ رکھیں گے اور عید منائیں گے۔ آمین ارحم الراحمین، والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔